خدیجہ عام بھی ہے. اللہ نے کہا علم مجدد یتیما فاؤ فوجدک عائلا فاغنا. اے محمد تو تنگ دست تھا, میں نے تجھے غنی بنایا, میں نے تجھے پالا. تو آیت ہے سورۃ الضحیٰ, علم مجدد یتیما فاؤ. اے محمد تو یتیم تھا, تو یتیم تھا, میں نے تجھے پالا. یہ پہلی آیت. دوسری آیت ہے فَأَغْنَاكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. تو تنگ دست تھا, میں نے تجھے غنی بنایا. ہر مفسر کی آپ تفسیر کریں ان دو آیتوں میں کون ہے, کس نے رسول کو پالا, کس کی دولت سے رسول غنی بنا. لکھا اغناک بمال خدیجہ, خدیجہ کی دولت سے رسول غنی بنا. معلوم ہوا کہ خدیجہ کی دولت میں رشوت نہیں, ملاوٹ نہیں. کمال ہے صاحب. خدیجہ کی دولت پاک دولت ہے, خدیجہ کی دولت خدا کی دولت ہے, خدیجہ کا فعل خدا کا فعل ہے. اللہ نے یہ کہا کہ وما كنت متخذا مضلين ازدا. میں کبھی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں بنا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ میں کبھی بھی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل قرار نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ یہ محمد کو ایک ابو طالب کو تو نے نہیں پالا, میں نے پالا. خدیجہ تو نے دولت نہیں دی, میں نے دولت دی, میں نے دولت دی. معلوم ہے کہ ابو طالب کسی مسلمان کا نام نہیں, ابو طالب معصوم کا نام, خدیجہ معصومہ کا نام ہے, ابو طالب معصوم کا نام ہے. جاہل نے لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا, وہ مسلمان نہ تھا, اور یہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس نے کلمہ نہ پڑھا. آخری وقت میں رسول نے کان میں کہا کہ کہتا اب کلمہ پڑھو. کہاں؟ کمرے آخری تک. بتاؤ کون سا راوی تھا کہ میرا جو سیکریٹ والی بات سمجھ گیا, دیوار کود کر آئے. اگر دشمنی پہ آتے ہو تو کان والی بات سمجھ میں آتی ہے, اگر علی سے نفرت کی بات ہے تو میدان ندی کا اعلان سمجھ میں نہیں آتا. کتاب چھپی ہے جو 5ویں سے لے کر ایم.اے تک پڑھائی جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے, قرآن کا حافظ, تو جب وہ جنت میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا, بابا کو لے جائے گا, دادا کو, پردادا, 7 پشتو کو جنت میں لے جائے گا. کون؟ حافظ قرآن. اس کی تو پشت جنت میں جا رہی ہے جو علی توراۃ کا بھی حافظ ہے, جو علی انجیل کا بھی حافظ ہے, جو علی زبور کا بھی حافظ ہے, جو علی قرآن کا بھی حافظ ہے. علی کا بابا نہ جائے گا تو تیرا بابا جنت میں جائے گا. سوار ہوا, اس کا یہ مقام ہے. یہ کبھی سوچا کہ کس نے 17 سال رسول کو پالا, کس نے نبیوں کے نبی کا نکاح پڑھا,
کتنی میں بڑی برکت کی بات کر رہا ہوں، خدا کر کے آپ سمجھے۔ کتنا ہمیشہ اصول ہے کہ نکاح دلہے کا وہ پڑھے جس کا دلہے سے علم زیادہ ہو۔ اور ہمیشہ نکاح دلہے کا وہ پڑھتا ہے خطیب جس کا مذہب دلہے والا ہو۔ دیکھیں کتنی خاموشی ہے دلانے والا۔ ابھی تک تمہیں ابو طالب کا مذہب سمجھ میں نہیں آیا، ابو طالب کا دین سمجھ میں نہیں آیا۔ بتا، رسول کی 13 نکاح بیویاں ہیں نا، جب پہلا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہوا کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ تم نے خود لکھا کہ ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ ابو طالب نے، تاریخ ہشام کا الفاظ ہے کہ جب ہارون رشید نے اپنی بیٹی نمر امام کو دی تو دربار میں 4000 عالم مفتی موجود تھے۔ 9 برس تھی امام محمد تقی کی عمر۔ تو امام نے کسی بھی خطیب، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو یہ نہ کہا کہ تو میرا نکاح پڑھ، بلکہ نبی کے بیٹے نے، معصوم کے بیٹے نے 9 برس کی عمر میں اپنا نکاح خود پڑھا۔ ارے جب محمد کا نواں نائب، نواں وزیر کسی بھی خطیب، کسی مولوی سے نکاح پڑھانا گوارا نہیں کرتا، اگر ابو طالب صاحب ایمان نہ تھا تو رسول نے اسے نکاح کیوں پڑھایا؟ لیکن کہا کہ ابو طالب چچا تو نکاح، اور ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے حبیب، تجھ پر ابو طالب کے 3 احسان، اور میں کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا۔ توجہ چاہتا، بڑی میں نے آپ کی خاموشی برداشت کی ہے۔ اے میرے محمد حبیب، تجھ پر علی کے بابا کو 3 بڑے احسان۔ پہلا احسان، اس نے تجھے اپنا گھر دیا۔ جب رسول آئے تو اپنے گھر میں نہیں آئے، ابو طالب کے گھر میں ولادت ہوئی، ابو طالب کے گھر میں، اور نام رکھا ابو طالب، محمد۔ محمد مانا جس کی زیادہ تعریف خدا کرے۔ ارے نام سے ہی ابو طالب کے عقیدے کا پتہ چل جاتا۔ ابو طالب کے ایمان کی ایک دلیل نہیں، 1000 دلیلیں ہیں، لیکن آپ کی خاموشی کو دیکھ کر میں ختم کر رہا ہوں۔ ایمان ابو طالب کی قرآن میں 1000 دلیل ہے، ایک دلیل نہیں، 1000 دلیل۔ پہلی دلیل نام محمد رکھا، دوسری دلیل اپنا گھر دیا، تیسری دلیل نکاح پڑھا۔ جب یہ 3 احسان ہوئے تو وحدانیت دھوم اٹھی۔ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے محمد، تجھ پر ابو طالب کے 3 احسان میں بھی وعدہ کرتا۔ اے ابو طالب، تو گھبرا نہ، بھلے تو نے مجھے کافر کر، اگر تو نے اپنا گھر میرے حبیب کو دیا ہے تو کل تیرے بیٹے کو میں اپنا گھر دوں۔ اگر اپنا گھر میرے حبیب کو دیا ہے تو کل میں اپنا کعبہ تیرے بیٹے علی کو دوں گا۔ اے ابو طالب، اگر تو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا تو تیرے بیٹے کا نام تو نہ رکھے گا، میں خدا رکھوں گا۔ اور ابو طالب تیسرا بڑا ایسا، اگر میرے حبیب کا نکاح تو نے خدیجہ کے ساتھ مکے میں پڑھا ہے تو کل تیرے بیٹے علی کا نکاح زہرا کے ساتھ عرش پر نہ پڑھا تو مجھے خدا رہے۔ ٹھنڈا ہو گیا، بس ختم کرو بھائی صاحبان، بس حسرت میں 2 چپ چاپ 5 منٹ عرض کرو۔ دنیا نے بطول کو سمجھائی نہیں، فاطمہ کو سمجھائی نہیں، یہ رسول
کا فیصلہ الفاطمہ سید النساء العالمین، فاطمہ عالمین کے سردار، بیویوں کے سردار ہے، فاطمہ عالمین کے عورتوں کے سردار، عالمین میں حوا بھی ہے، ہاجرہ بھی ہے، مریم بھی ہے، خدیجہ بھی ہے، لیکن فاطمہ وہ بیوی ہے جو اپنے ماں کی بھی سردار، قبلہ جو اپنی ماں کی بھی سردار، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ محمد کا مرکز ہے، فاطمہ محمد کی اصل ہے، فاطمہ محمد کی جڑ ہے، الفاطمہ تو ام ابی، من ابغضھا فقط ابغض، فاطمہ محمد کی ماں، فاطمہ محمد کی اصل، یہ جو رسول کھڑے ہو کر پروٹوکول دے رہا تھا بیٹی سمجھ کے نہیں، اصل سمجھ کے، مرکز سمجھ کے رسول پروٹوکول دیتا تھا اور کہتا تھا الفاطمہ تو روحی، الفاطمہ تو قلبی، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میرا روح ہے، فاطمہ میری دل ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، من ابغضھا فقط ابغض، جس نے اس کو رنجا ہے اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کرنے والا کافر ہے، کل اسمکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کہو کہ فاطمہ سے مودت کرو، اسی لیے کہ دین کی قیمت ہے مودت، دین کی قیمت ہے فاطمہ کی مودت، مانا فاطمہ کی دشمنی جہل ہے، نقل ہے، مسکل ہے، فاطمہ کی محبت عقل ہے، عدل ہے، بلا فصل ہے، فاطمہ کی دشمنی عصیان ہے، نسیان ہے، ہذیان ہے، فاطمہ کی محبت ایمان ہے، قرآن کا عنوان ہے، رسول کا فرمان، فاطمہ کی دشمنی فتور ہے، قصور ہے، ناسور ہے، فاطمہ کی محبت نور ہے، سرور ہے، انسانی شعور ہے، فاطمہ کی دشمنی روحانی مرض ہے، عرض ہے، حرض ہے، فاطمہ کی محبت فرض ہے، دین کا قرض ہے، فاطمہ کی دشمنی کفر ہے، نکر ہے، سکر ہے، فاطمہ کی محبت شکر ہے، فخر ہے، خدائی ذکر ہے، فاطمہ کی دشمنی وبا ہے، جفا ہے، خفا ہے، فاطمہ کی محبت وفا ہے، شفا ہے، نظام مصطفیٰ ہے، ارے فاطمہ کی دشمنی میں مرنا جہالت ہے، ضلالت ہے، ہلاکت ہے، فاطمہ کی محبت میں مرنا شہادت ہے، حیات ہے، ارے نجات ہے، وہ بی بی جب دربار میں آئی تو 123 آیتیں بطور نے پڑھی، کتنی؟ 123 آیت بی بی نے دربار میں پڑھی، کسی نے کہا بی بی اتنا قرآن کیوں پڑھتی؟ آواز اس لیے کہا جس نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، آج دیکھو قرآن آتا ہے، بی بی کوئی گواہ، بی بی نے کہا مجھ سے کہا، مجھ سے، ارے میری گواہی تو اس کی توحید کی گواہی ثابت نہیں ہوتی، آج پھر قرآن میں مریم بھی ثابت نہیں ہوتی موسموں، اسی لیے کہ مریم کی عصمت کی گواہی عیسیٰ بیٹے نے دی تھی، اگر مریم کی عصمت کا تم منکر ہو تو عیسیٰ نبی ثابت نہیں ہوتا، بس ختم کرو عزیزو، بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ نے 1 گھنٹہ میری تقریر کو آپ نے سنا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم روتے ایسے لیے ہیں کہ بڑی بی بی کا دربار سے خالی جانا اور علی کی بیٹی کا شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رہے، 3 گھنٹے جب گزر گئے سیدزادی دلیل دیتی رہی، آخر میں بی بی کی آواز ہے چاچا سلمان ان کو کہو کہ اتنا کھڑا رہنا میرے مزاج کے خلاف ہے، میرا اتنا مزاج ہی نہیں کھڑا
کہو کہ جلدی فیصلہ سناؤ. تخت پر بیٹھنے والے نے کہا سلمان اپنے آقا زادی کو کہو کہ یہ محمد کی دربار نہیں ہے. سید زادی نے جواب سنا, دربار سے نکلی. کیسے نکلی؟ دیواروں کا سہارا لے کر نکلی. امام حسن کی نظر پڑی, دوڑتا ہے, آواز اماں روتی کیوں ہو, حق نہ ملا. عزاداروں بی بی نے حسن کو جواب نہیں دیا. سید زادی نے 2 قدم اٹھائے, حسین دوڑتا ہے, رو کر کہا اماں دربار میں کیوں گئی؟ عزاداروں بی بی نے حسین کو جواب نہیں دیا. جب آئی نا بیت الشرف میں, چھوٹی زہرا بڑی زہرا کو روتے ہی لے کر کہا اماں 4 گھنٹے گزر گئے, تو دربار میں کھڑی رہی. اماں حق ملا نہ بیٹا, اماں روتی اسی لیے ہو نہ زینب مجھے حق کا ارمان ہے. اماں کیوں روتی؟ آج زینب آج دربار میں تیرے ہاتھوں کے زنجیر بنتے ہوئے دیکھ کر آج یقین ہو گیا کہ زینب تو بازاروں میں جائے. آج یقین ہو گیا کہ بیٹا تجھے خطبہ پڑھنا. بی بی زینب نے کہا اماں تو رو نہ, تو محمد کی بیٹی ہے تو میں بھی علی کی بیٹی. اماں اگر تو 3 گھنٹے کھڑی گئی تو زینب 9 گھنٹے کھڑی. اماں جب تو گئی تھی تو پردے میں تھی, جب میں جاؤں گی تو ہاتھ گردن کے پیچھے بندھ. عزاداروں ہم روتے اسی لیے. سید سجاد 9 میل اس طرح چلا جس طرح نمازی رکوع کرتا. 1 گھنٹہ نمازی رکوع کرے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ 9 میل سجاد اس طرح چلا جس طرح کہ بلا نمازی رکوع کرتا. شام کے بازار میں جب سید سجاد پہنچا, ایک یہودی سپاہی دوڑتا مولا سجاد کے پاس آئے, ہاتھ توڑ کر کہتا ہے مولا ذرا کمر کو تو سیدھی کرو. مولا نے کہا سپاہی تو نے بڑی قدر کی ہے میری کمر کی, لیکن زنجیر کا ایک طرف میرے ہاتھ میں ہے, دوسرا زنجیر کا طرف باقر کے گلے میں ہے. جب میں سیدھا ہوتا ہوں تو باقر کے قدم اوپر ہو جاتا ہے. عزاداروں بی بی قبلہ کربلا سے جب شام آئی, اونٹ پر تو کجاوا نہ تھا, ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. اور اسی لیے ہمارا بابا امام زیارت نایہ میں فرماتا ہے میرے لاکھ سلام ہے ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے. 9 میل شام دور تھی, 9 میل شام دور تھی. شمرا دوڑتا ہوا. آواز سجاد اپنے پھوپھی کو کہو کہ پیدل چلو, اپنے پھوپھی کو کہو کہ پیدل چلو. یہ کہنا تھا, سجاد کے آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا. بی بی زینب کی نظر پڑی. آواز ہے بیٹا آج کون سا نازل ہوا ہے, بیٹا میرا تو خون کیوں رو رہا ہے؟ آواز ہے اماں شمر کہتا ہے زینب پیدل چلے. آواز ہے سجاد تو رو نہ, زینب چلنے کے لیے تیار. میرے کافر میں تو ایک رہ گیا, بیٹا تو رو نہ, زینب چلنے کے لیے تیار. عزادار شام میں آئی نا بی بی زینب, چلتے چلتے ایسی جگہ آئی جہاں بی بی زینب رک گئے, جہاں بی بی زینب رک گئے. بی بی زینب رکی, قافلہ رکا. شمرا ہاتھ میں تاجن لے کر آئی. سجاد اپنے پھوپھی کو کہو کہ چلو. قافلہ رک گیا. نہیں چلے گا تیری کمر پر ظلم کروں گا. سید سجاد نے کہا اماں چلو نا, اماں چلو نا. بی بی نے کہا سجاد بیٹا آج کسی کو طاقت نہیں جو علی کی بیٹی پر حکم چلا, کیونکہ میں اول الامر کی بیٹی ہوں. سجاد میں ان کی قیدر نہیں, میں حسین کی محبت کی قیدر. بیٹا آج کسی کو طاقت نہیں ہے جو مجھے اس جگہ سے ہٹائے, کسی کو طاقت نہیں ہے, میں اول الامر کی بیٹی. اگر میں نے بددعا کے ہاتھ اٹھائے تو یہ دنیا نہیں ہے, یہ دنیا نہیں ہے. یہ کہنا تھا یا
الٹا حسین کے سر میں سام کو چھوڑا. بی بی زینب کا طواف کیا. بی بی زینب نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا. دیکھ کر کہا بھیا حسین تو رو نہ، یہ میں جنت کے لیے تیار. لیکن بھیا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ آنکھیں کھولو. حسین بھیا کربلا میں جب تو قربانیاں دیتا تھا تو میں تو دیکھتی رہی. بھیا آج میں شام میں قربانی دینے آئی ہوں، تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ حسین آنکھیں کھولو، دیکھو کہ زینب خمس کس طرح لے رہی ہے. دیکھو میں کس طرح کا بازاروں سے گزر رہی ہوں. ازاداؤ یہ سید سجاد 40 سال رت رویا. جب انتقال کیا امام محمد باقر نے غسل کفن دے کر قبر میں اتارا. آدھی تلقین پر دیکھا سجاد کا پورا کفن خون سے بھر گیا. امام نے تلقین کو بند کیا، رو کر کہا بیٹا بابا 40 سال خون روئے، اب کیوں خون رہے؟ امام نے کہا کفن ٹوٹا، دونوں ہاتھ نکلے، مجھے گلے لگا کر فرمایا بیٹا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی بازار شام میں کرے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شامی عورتیں پتھر برسا رہی ہیں. سولنگی صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل حسین محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے، تو بلا تاخیر میں گزارش گزاروں جناب ذاکر البیر فرد طبع سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل حسین محمد و آل محمد بیان فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم دعا طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حادثات و فی کل سام سات اللیل والنہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و معیناً حتی تسکنہ ورزقاتہم و تمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور رب صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اللہ علی دبی خالق ہے، جس طرح خالق مالک نام بلند ہے، بلند آواز دنال چاہو. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. کل ایمان یک زبان. نعرہ حیدری. سلامت رہو. پہلا چانس میرے اس جگہ تے مجلس کی ابتدا سرائکی زبان دیے چاہوں صدرہ تو شروع کرنا چاہنا، دسنا چاہنا جو علی بادشاہ کتنی عزت دا مالک ہے، کتنی عظمت دا مالک ہے. کون ہے پہلے بندے تو گھر کے آخری بندے تک پوری توجہ. جس کو خالق نے محمد کا وسیع لکھا ہے، جس کو خالق نے محمد کا وسیع لکھا ہے، مولا ہے کل تو کہیں شیر جلی لکھا ہے، مولا ہے کل تو کہیں شیر جلی لکھا ہے. اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا ہے. اجازت ہے نا مکمل نوکری شروع چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ
8वें इमाम ते एक बंदे सवाल किया आदे मौला ए तो दसो काबा अफजल है या तोड़ा दादा अली अफजल है। इमाम मुस्कुरा पे सवाली के पास ले के फरमाने चंगा सवाल कीता ही आदे मैंने दिल चाहते कि मिंबर रसूल ते खड़ा होके सवाल कर ताकि दुनिया ਨੂੰ ਇਹ पता लगे साहिर सवाल क्या कीता इमाम जवाब क्या दिता। मिंबर रसूल ते खड़ा होया आदे मौला काबा अफजल है या तोड़ा दादा अली अफजल है। इमाम वो सवाली के पास देख के फरमाने बात सुन जाकू पूरी दुनिया झुक के सलाम करे उनको काबा आ गया ना तो जाकू काबा झुक के सलाम करे उनको मेरा दादा अली आ गया। एक सलवात पढ़ो सारे शाम दे मसदियां दाइफिजा ते सवाल कीता आदे 5 ताने दे घराने दी तैं ड्यूटियां दित्तियां नौकरियां कीतियां इन्हें तैं कितनी अजमत बख्शी है। शाम दे वक्त दे क्या दिन फिजा जद तू हबश विच आने तू मलका हाने जब तू इत्था आई तू नौकरानी बन गई इन्हें तैं कितनी अजमत बख्शी है कितनी फजीलत बख्शी है। दाइफिजा शाम दे वक्त दे पास दे की जेड़ी गल कीती जनाब नु कसीदे दे अंदर सामने चाहता दाइफिजा दे के आती है मेरिया इज्जत शाना मैं तो पूछदा है कैया मेरिया इज्जत शाना मैं तो पूछदा है कैया मेरिया इज्जत शाना मैं तो पूछदा है कैया सारी जिंदगी डरते सारी जिंदगी डरते मैं तेरे अम्मा बन के रहिया। पहले बंदे तू गिन के आखिरी बंदे तक पूरी तवज्जो जे तू पूछे ले तो पूछ ले मेरी तो तेरे दे हद ने जे तू पूछे ले तो पूछ ले मेरी नौकरी दी हद ने मैं तो कसम जवान जिब्राइल मैं तो बद नहीं मैं तो कसम जवान जिब्राइल मैं तो बद नहीं जिन्ना वाला दिया अल्लाह ताला कसे मान खैया जिन्ना वाला दिया अल्लाह ताला कसे मान खैया तो नाम गिर वाला तो नाम गिर वाला चे मैं कनिया देंद रैया। ऐदा लजपाल घराने आमन वाले बंदे दी हसीयत नहीं नीयत देंदे ए नहीं देंदे कि आमन वाला बंदा कितनी प्रॉपर्टी दा मालिक है कितनी गड़ियां है ए नहीं देंदे ना मेरा मोहतरम नहीं देंदे ए देंदे आमन वाला बंदा किस नीयत दा मालिक है जिस मकाम से बैठो शेर काबिल गौर